دجال کا جب پورا نام ہم علماء کرام کے زبانی سنتے ہیں تو کہا جاتا ہے المسیح الدجال، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، تو یہاں دجال کے لیے بھی مسیح ورڈ استعمال ہو رہا ہے۔ تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا میں نازل ہوں گے، یاجوج ماجوج جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، دجال کا ظہور ہوگا، وہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے کہ فلاں ہمارے حضرت جو ہے وہ یہ مہدی ہیں۔ حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے آپ کا ظہور کیسے ہوگا؟ لوگ کس طرح سے پہچانیں گے؟ کیا ایسی بھی کچھ نشانیاں ہیں قیامت کی جو آلریڈی ظاہر ہو چکی ہیں؟ کہ جہالت کی ایسی کثرت ہوگی کہ لوگ علماء کو چھوڑ کر جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یعنی وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو آور پوڈ کاسٹ۔ ماشاءاللہ پھر سے آپ کو ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ویلکم کہتے ہیں۔ آج ایک نیا ٹاپک ہوگا اور آج ایک ہمارے ساتھ ایک نئے گیسٹ ہوں گے۔ ہمارے گیسٹ کا بھی انٹروڈکشن آپ کو دیں گے اور انشاءاللہ آج ہمارے اس ٹاپک کو بھی ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ ماشاءاللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قیامت سے ریلیٹڈ ہے، دا ڈے آف ججمنٹ۔ قیامت کو دا ڈے آف ججمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہمارے اعمال کے متعلق حساب و کتاب ہوگا۔ جو ڈیڈز ہم نے دنیا میں کیے، جو کام ہم نے دنیا میں کیے، اس کے متعلق قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ ہمارے حق میں فیصلہ سنایا جائے گا، ججمنٹ دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل قیامت سے متعلق یہ ہمارا پوڈ کاسٹ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ قیامت سے پہلے کون سے واقعات ہوں گے، قیامت سے پہلے کون سے ایونٹس پیش آئیں گے، قیامت کی کیا نشانیاں ہیں، یہ انشاءاللہ آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے عالم دین مولانا بلال مدری صاحب موجود ہیں۔ ماشاءاللہ مولانا بلال مدری صاحب کا ایک انٹروڈکشن آپ کو میں پیش کر دیتا ہوں۔ مولانا بلال مدری صاحب یہ تخصص فی الفقہ کیے ہیں، عالم دین بھی ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے اس سے ہائر ڈگری تخصص فی الفقہ انہوں نے کیا ہے۔ تو مولانا بلال مدری صاحب سے ہم ڈسکس کریں گے آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کے تعلق سے۔ جی مولانا بلال مدری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھیں۔ ماشاءاللہ پہلی بار آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے ہیں اور بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے آڈینس کو یہ ٹاپک سننے کے بعد بڑا ہی جو ہے وہ مزہ آئے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آج سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے اسی ٹاپک کے متعلق۔ جو ہمارا ٹاپک ہے اس پر جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ عقائد سے متعلق ہم بات کریں۔ سوال یہ حضور کہ قیامت کے تعلق سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا بلیو ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قیامت کا عقیدہ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی شخص قیامت کا انکار کر دے یا اس میں شک کرے جی تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قیامت کا دن کسے کہتے ہیں؟ قیامت کا دن اس دنیا کا سب سے آخری دن ہے، جس دن چرند درند پرند انسان ملائکہ جنات چاند سورج سیارے ستارے ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس دن فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ جواب دینے والا تو کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد و قہار کی حکومت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام کو زندہ فرمائے گا، پھر ان کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو قیامت کا عقیدہ یہ بنیادی عقائد میں سے ہے، جنہیں ہم اصطلاح میں ضروریات دین کہتے ہیں۔ یعنی ضروریات دین یہ وہ بنیادی عقائد ہیں، بیسک بلیوز ہیں کہ جن کے انکار سے یا جن کے شک سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو عقیدہ قیامت انہی میں سے شامل ہے۔ اور سورہ یاسین کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہتے ہیں۔ آج میں اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل درست بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا، کہ ان لکل شیء قلبا، کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، وقلب القرآن یاسین، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ کیا بات! سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا گیا؟ تو مفسرین نے اس کی بڑی پیاری وجہ بیان فرمائی
کہ ضروریات دین میں سے وہ بنیادی عقائد جن کو کثرت کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا گیا وہ 3 ہیں. نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، اور نمبر 3 عقیدہ قیامت. عقیدہ توحید مطلب توحید باری تعالیٰ، عقیدہ رسالت یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، نمبر 3 قیامت کا عقیدہ. تو سورہ یاسین میں ان تینوں عقائد پر تفصیلی کلام کیا گیا ہے، تفصیلاً آیتیں نازل ہوئی ہیں اس صورت میں. تو اسی وجہ سے اس کو سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں جگہ جگہ قیامت کا تذکرہ ہوا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، پھر القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. اس کے علاوہ کئی سارے مقامات پر ہیں. اچھا، سورہ قیامہ اس نام سے بھی ایک مستقل سورت قرآن مجید میں موجود ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. یعنی اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کے ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے. اس طرح کی بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ قیامت یہ بنیادی عقائد میں سے ہے، اور جو اس کا انکار کرے یا اس میں ذرہ برابر بھی شک کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی فنڈامنٹل ٹیچنگ آف اسلام ہے. جی ہاں، اور ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا صحابہ کرام علیہم الرضوان کو قیامت کے تعلق سے آپ نے تعلیم ارشاد فرمائی. قیامت کے پہلے کیا واقعات پیش آئیں گے یہ بیان فرمائیں. اسی طرح کیا ہمیں بھی اپنی نسلوں کو یہ روایات بیان کرنا چاہیے، قیامت کی نشانیاں بتانی چاہیے؟ کیا جس طرح نماز، وضو، غسل، عقائد، ایمانیات بچوں کو تعلیم دینا اس کی ضروری ہے، تو کیا قیامت کے تعلق سے بھی اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہیے؟ جی ہاں بالکل. بچہ جب شعور کی منزل تک پہنچ جائے، عقل و فہم کی منزل تک پہنچ جائے تو اس کو قیامت کے حوالے سے بتانا شروع کر دینا چاہیے. بلکہ ہو سکے تو اس سے پہلے بھی قیامت کا تذکرہ ہوتے رہے، یعنی اللہ کا ذکر ہوتے رہے، رسول کا ذکر ہوتے رہے، کہ بچے کی زبان پر یہ باتیں پہلے سے ہی آ جائے. جب اسے عقل آئے گی تو اس وقت تو پوچھے گا کہ یہ قیامت کا دن کیا ہے، تو اس وقت سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی. پھر دھیرے 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 اس کو جس طرح بچہ بڑا ہوتا چلا جائے تو اس کو سمجھایا جائے کہ قیامت تو آئے گی، کس طرح آئے گی، کس طرح لوگوں کو اٹھایا جائے گا، قیامت سے پہلے کون سی علامتیں ہیں. تو دھیرے 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 بچے کے علم میں بھی اضافہ کرنا چاہیے. قیامت کے تعلق سے آپ نے کہا کہ بچوں کو، اپنی جنریشن کو جو ہے وہ ہمیں سکھانا چاہیے. صحابہ کرام کو بھی جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے بارے میں بتاتے، قیامت کی علامات بیان فرماتے، تو صحابہ کرام بڑے کنسرن ہو جایا کرتے تھے، بڑے فکر مند ہو جایا کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کا یہ کنسرن آنے والی نسلوں کے لیے تھا، آنے والی جنریشن کے لیے تھا، ہمارے لیے تھا. تو ہم ہمارے بچوں کو یہ علامات اگر قیامت کی بتاتے ہیں تو اس کے پیچھے کنسیپٹ کیا ہے؟ یعنی کیوں ہمیں بتانا چاہیے؟ قیامت کی نشانیوں کا علم اپنے بچوں کو کیوں ہم سکھائیں؟ دیکھیے، قیامت کا تذکرہ کرنا یہ خود ایک نیکی ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑی نیکی ہے. آخرت کے حوالے سے غور و فکر کرنا یہ بہت ہی بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. تو دھیرے دھیرے بچے کو اس کی تعلیم دینا ضروری ہے. اس لیے کہ جب بچہ قیامت کے حوالے سے سنے گا کہ قیامت کا دن واقع ہوگا، اس سے پہلے یہ علامتیں ہوں گی، تو وہ آخرت کی تیاری کرے گا، وہ نیک اعمال کی طرف آئے گا. جب وہ عذابات کا تذکرہ سنے گا، قیامت کی ہولناکیوں کے حوالے سے سنے گا، تو وہ ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائے ہیں، اور فکر کرتے رہے گا. دنیا کی محبت اس کے دل سے ختم ہوگی، آخرت کی یاد سے دنیا کی محبت ختم ہوگی، مال و دولت کی جو لالچ ہے وہ لالچ ختم ہوگی. تو بندہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے گا. ورنہ بچہ تو بچہ ہے، جو ہی بچہ بڑا ہوتا چلا جائے تو یوں سمجھتا ہے کہ بس دنیا میں ہی سب کچھ مجھے رہنا ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، یہیں پر بنگلے بنا لو، یہیں پر گاڑیاں خرید لو. تو اس کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں آخرت کی یاد دلانا بے حد ضروری ہے. دیکھیے، بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ آخرت کی تیاری اور ایمان کی حفاظت. صحابہ کرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دجال کے حوالے سے بیان کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ دجال بالکل ہی ہمارے قریب آ چکا ہے.
اچھا، تو ان کا جو ڈرنا جو تھا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ دجال فتنہ برپا کر دے گا، پوری دنیا ختم کر دے گا. اصل وجہ یہ تھی کہ ایمان کو بچانا بڑا ہی مشکل ہوگا دجال کے وقت. تو صحابہ کرام کو ایمان کی فکر تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں تو دجال کا آنا نہیں ہوگا بلکہ قرب قیامت ہوگا. تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ ہمیں بھی آگے چلانا ہے تاکہ ایمان کی حفاظت ہو سکے. ہر وقت مسلمان کے ذہن میں یہی بات چلتی رہے کہ مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، مجھے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، کسی بھی طریقے سے میرے ایمان میں کسی طرح کی کمی نہ آ جائے. تو آخرت کی جو یاد ہے، قیامت کی جو یاد ہے، بنیادی جو وجہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ایمان کی حفاظت ہو، آخرت کی تیاری ہو، اور اس کے علاوہ بہت ساری دوسری. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے، بزرگان دین نے ہماری تربیت فرمائی قیامت کے تعلق سے، قیامت سے پہلے جو فتنے برپا ہوں گے اس کے تعلق سے، تو ہمیں بھی اپنی نسلوں کی اور وہ اپنی نسلوں کی اور جنریشن ٹو جنریشن یہ تعلیم جو ہے وہ آگے کیری فارورڈ ہوتے رہنا چاہیے، تاکہ جب بھی یہ ظاہر ہو، جب بھی یہ نشانیاں ظاہر ہو، جب بھی یہ فتنے برپا ہو، تو اس وقت ہماری جو نسلیں ہیں، ہماری جنریشن ہے، ان کے ایمان سلامت رہے. قیامت کی علامات بیان کرنے میں کیا وجہ ہے؟ جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ قیامت سے پہلے کون کون سی علامتیں ظاہر ہوں گی. تو ان علامتوں کے وقت، یعنی ان فتنوں کے وقت اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، تو وہ سارے طریقے بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے. تو نشانیاں بیان کرنے کا مین مقصد یہ ہوگا کہ اس زمانے میں ہماری جو بھی اولاد ہوگی، ہماری جتنی بھی آگے کی نسل ہوگی، وہ اس وقت ان فتنوں میں مبتلا نہ ہو، ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے. تو یہ ہے علامات بیان کرنے کا بنیادی مقصد. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں کا علم جو ہے وہ کیوں ہونا چاہیے، قیامت کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. قیامت کے تعلق سے ہم عقائد ڈسکس کر رہے ہیں. ایک عقیدہ میں چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کو اس کے بارے میں بھی پتہ چلے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ باتیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، اور یہ اللہ پاک کی عطا سے. قیامت کی نشانیاں آپ نے بیان فرمائی، آپ نے صحابہ اکرام کو وہ واقعات بیان فرمائے جو قیامت سے پہلے پیش آنے والے ہیں. بٹ ایک سوال جو ہے وہ ذہنوں میں آتا ہے کہ ایگزیکٹلی کب قیامت پیش آئے گی، یہ کسی حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، کس سمے پر آئے گی، کتنے پیریڈ کے بعد آئے گی. تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا، نو ڈاؤٹ. بٹ اس تعلق سے آپ کیا ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس وجہ سے ایگزیکٹ سمے قیامت کا نہیں ارشاد فرمایا؟ جی ہاں، بالکل آپ نے جو عقیدہ بیان فرمایا بالکل برحق ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم تھا. ایگزیکٹ ٹائم جو ہے اس کا بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا. اس پر قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ان آیتوں میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس میں ہر خشک و تر کا بیان ہے. تو قرآن میں جب اس کا ذکر ہے، اگرچہ صراحت کے ساتھ نہیں ہے کہ قیامت کس سال آئے گی، صراحت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس میں موجود ہے. تو جس کے پاس جتنا علم ہوگا اس سے وہ اخذ کرے گا. اچھا، تو قرآن مجید کی تعلیم یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو دی، تو سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہوا اور سیکھنے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور جو سکھایا جا رہا ہے وہ ہے قرآن. تو اب حضور سے کون سی چیز پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ نہ سکھانے والے میں کوئی کمی، نہ سیکھنے والے میں کوئی کمی، اور نہ قرآن میں کوئی کمی. اس کے علاوہ ایک اور آیت کریمہ بھی ہے جس کو بھی ہم پیش کر سکتے ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے. ان آیات کی روشنی میں اور دیگر کئی احادیث کی روشنی میں یہ ہمارا عقیدہ بالکل ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو قیامت کا علم تھا. اچھا، حضور نے بتایا کیوں نہیں؟ تو دیکھیے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، بغتہ کہتے ہیں اچانک آنے کو. تو اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی.
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سال تو نہیں بتایا جی لیکن دن بتایا جی کہ وہ جمعے کا دن ہوگا، مہینہ بتایا کہ وہ محرم کا مہینہ ہوگا، تاریخ بتائی کہ وہ 10ویں تاریخ ہوگی، یعنی عاشورے کا دن ہوگا، 10 محرم اور جمعے کا دن ہوگا۔ جی اچھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی خدا کی مرضی جس میں ہوتی ہے جی اس کے خلاف کبھی جا نہیں سکتے۔ ٹھیک جو خدا کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں وہی القاء فرماتا ہے، وہی الہام فرماتا ہے۔ تو نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے روکتا ہے جو منشاء خدا کے خلاف ہوتی ہے۔ جی اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی جی تاکہ لوگ عمل کی طرف آئیں۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے فرمایا تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور تیاری کی طرف جو ہے ہمیں ترغیب دلانا چاہ رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ قیامت کی تیاری کرو۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں ذکر آ چکا کہ قیامت اچانک آئے گی، تو اگر حضور ایگزیکٹ ٹائم بتا دیتے تو اچانک کس طرح ہوتی ہے؟ پاسبل نہیں۔ جی ہاں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ترغیب دلانا چاہتے ہیں کہ ہم اعمال کی طرف توجہ دیں، ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، گناہوں سے باز آ جائیں، یعنی قیامت کی تیاری میں لگے رہیں کہ کبھی بھی قیامت آ سکتی ہے۔ جی مولانا صاحب ماشاءاللہ قیامت کا علم یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، بٹ کچھ لوگ جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت کا ریفرنس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، اور آپ کہہ رہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قیامت کا علم ہے۔ تو اب یہاں جو یہ آئیڈیا کانٹرڈکٹ ہو رہی ہے تو اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ جی ہاں، آپ نے جس آیت کریمہ کا تذکرہ کیا ہے وہ سورہ لقمان کی آخری آیت کریمہ ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، یعنی آگے 4 باتیں اور بیان فرمائی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، یعنی وہ پانی نازل فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ آگے کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ پر مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا خبردار ہے۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے جس کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ دیکھیے اس میں بالکل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مفسرین اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، وہ علم ذاتی کے اعتبار سے ہے، یعنی بذات خود، کسی کے بتائے سے نہیں، بلکہ بذات خود جسے علم ہے قیامت کا وہ ایک ہی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے بتایا نہیں ہے، اوکے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اس کا اپنا ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کو قیامت کا علم تھا، اور حضور کے صدقے میں اولیاء کو بھی علم تھا ایگزیکٹ ٹائم، حضور کے صدقے میں۔ تو ان سب کو جو علم ہے قیامت کا وہ علم ذاتی کے اعتبار سے نہیں بلکہ علم عطائی، یہ علم دیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا۔ تو بیسک ڈفرینس تو ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم علم ذاتی ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یا ان کے صدقے میں جو اولیاء ہیں ان کا علم عطائی ہے۔ ہاں، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کا جو علم ہے وہ علم عطائی ہے۔ یہ پہلا ڈفرینس ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں 5 باتیں بیان فرمائی گئی ہیں، جیسا میں نے عرض کی، قیامت کا علم، پانی برسانا وغیرہ وغیرہ۔ تو انہی کو علوم خمسہ کہتے ہیں۔ علماء نے یہاں کلام یہ فرمایا ہے کہ ان 5 چیزوں کا ہی ذکر کیوں کیا گیا آیت کریمہ میں؟ کیا اللہ تعالیٰ ان 5 چیزوں کو ہی جانتا ہے کیا؟ نعوذ باللہ، ایسا تو بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو لامحدود ہے، ان لمیٹڈ، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو 5 چیزوں کو ہی ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ 5 چیزیں صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، نہ ذاتی اعتبار سے، نہ عطائی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے نہیں۔ تو ان کا یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بہت ہی شاہکار تصنیف ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. کیا بات. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم غیب مصطفیٰ پر پوری کتاب تحریر فرمائی. ماشاء اللہ. بہترین کتاب ہے. یہ کتاب عربی میں ہے، جی. لیکن جن کو عربی نہیں آتی ان کو گھبرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ ہی کے شہزادے حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کر دیا ہے. اچھا. اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ علوم خمسہ یہ دوسروں کو بھی حاصل ہے. جی. ٹھیک ہے. اس کی کئی مثالیں بیان فرمائی آپ نے، کئی احادیث بیان فرمائی، اور وہی علم ذاتی اور علم عطائی کے اعتبار سے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ جس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت زمانہ تھا کاہنوں کا، نجومیوں کا، جو ستاروں سے علم حاصل کر کے آگے کی فیوچر کی باتیں بیان کرتے ہیں. تو اس وقت کافی ان کا شہرہ تھا، تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو یہ ان کو جوابات دیتے تھے. کن باتوں کے جوابات؟ ان کے تجارت میں ان کو نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، پروفٹ یا لاس ہوگا، اور کون کب مرے گا، اور کس کے پیٹ میں کیا ہے. اس طرح کی باتیں وہ بیان کرتے تھے، لیکن اس میں بھی کئی ساری غلط باتیں بیان کرتے تھے. لیکن یہ لوگ کبھی آخرت پر کلام نہیں کرتے تھے، خدا کی وحدانیت پر کبھی کلام نہیں کرتے تھے. تو ان لوگوں کے رد کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ تو قیامت کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، آخرت پر کلام نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں علم ہی نہیں ہے. تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے جسے قیامت کا علم ہے. اور یہ جو بتاتے ہیں کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، تو یہ غلط بتاتے ہیں. تو اللہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. یہ بتاتے ہیں بارش کب ہوگی، کبھی صحیح ہوتی بات، کبھی غلط ہوتی. تو قرآن مجید میں آ گیا کہ اللہ بارش نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ بارش کب ہوگی اور کب نہیں ہوگی. اسی طرح کون کب مرے گا، یعنی ان 5 باتوں کا ذکر کیا گیا. اس کی کتنی وجوہات ہیں؟ کئی وجوہات ہیں. تو ایک وجہ اعلیٰ حضرت نے یہ بیان فرمائی کہ ان کاہنوں کا رد کرنا. اب اس آیت کریمہ سے استدلال کرنا کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے، یہ غلط استدلال ہے اور اس میں کوئی دم نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ساری آیت کریمہ ہیں جو میں نے پیچھے بھی بیان کی ہیں. ماشاء اللہ. یہ تو واضح ہو گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے قیامت کا علم عطا فرمایا. آپ نے دوران گفتگو ایک بات کہی کہ اللہ پاک کی عطا سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اولیاء اللہ کو بھی اس بات کا علم ہے. تو اس کے تعلق سے اگر کچھ دلائل ہو، کچھ آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ روایات، کچھ احادیث یا قرآن کی روشنی میں آپ کچھ باتیں بتا سکتے ہو تو پلیز رہنمائی فرمائیں. جی ہاں، اس امت میں جو بھی اولیاء ہیں، جو بھی علماء ہیں، فقہاء ہیں، جن کو جو بھی نعمت ملتی ہے، بلکہ ہر عام سے عام شخص کو بھی جو نعمت ملتی ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل سے ہی ہوتی ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور نظر عنایت جس پر جتنی زیادہ پڑتی ہے اس پر اتنے زیادہ اسرار و رموز کے دروازے کھلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے میں آپ کو چند مثالیں بیان کرتا ہوں. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا انتقال ہوا تقریباً 950 ہجری کے قریب. آپ سے پہلے جو علماء گزرے ہیں انہوں نے احادیث میں کافی غور و فکر کیا اور اس سے ان لوگوں نے کیلکولیشن کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ امت 1000 سال کے بعد، یعنی 1000 ہجری کے بعد آگے نہیں بڑھے گی، قیامت آ جائے گی. تو ان کا اپنا کیلکولیشن تھا. تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نظریے کے رد میں کتاب تحریر فرمائی. اس کا نام رکھا الکشف عن مجاوزت هذه الامت الالف، یعنی یہ امت 1000 سال سے کراس کر جائے گی. تو اس پر آپ نے ایک زبردست رسالہ تحریر فرمایا اور یہ اس میں نتیجہ بیان کیا کہ یہ امت 1300 ہجری تک چلے گی، اس کے بعد قیامت آ جائے گی. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ بات ملفوظات اعلیٰ حضرت میں موجود ہے جس کو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اب 1326ویں ہجری چل رہی ہے، یعنی امام جلال الدین سیوطی نے 1300 سال کا جو کہا اس سے بھی وقت آگے گزر کر 26 سال مزید گزر گئے اور ابھی تک قیامت نہیں آئی. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، بہت ہی صاحب کرامت اور صاحب کشف بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم، ولی
اور صوفی بزرگ ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے ان کی عبارتوں سے سمجھا علم جفر کے سہارے سے. علم جفر کیا ہے؟ آپ آسانی سے یوں سمجھیے کہ نمبرز اور کچھ لیٹرز کے کیلکولیشنز کے ذریعے فیوچر کی باتیں معلوم کی جاتی ہیں، وہ ہوتا ہے علم جفر. ٹھیک ہے. نیومرولوجی بھی شاید علم جفر نہیں ہے، علم جفر تھوڑا سا اور زیادہ اس سے زیادہ ایڈوانس ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہارڈ بھی ہے. وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم جفر کے ذریعے محی الدین ابن عربی شیخ اکبر علیہ رحمہ ان کی عبارتوں سے سمجھا علم جفر کے سہارے سے کہ قیامت جو ہے وہ کس وقت آئے گی. قیامت کا ایگزیکٹ ٹائم انہوں نے بتایا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نہیں بتایا تو آپ کیسے ارشاد فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ امام مہدی کا میں ایگزیکٹ ٹائم بتا سکتا ہوں. فرماتے ہیں کہ شاید امام مہدی کا ظہور 1900 ہجری میں ہوگا. آپ نے یہ بیان فرمایا. اب وہ کون سی عبارتیں ہیں محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کی؟ تو آپ کی کتاب ہے الدر المکنون والجواہر المسنون. اس میں آپ نے ایک رباعی شعر تحریر فرمایا. وہ شعر یوں ہیں: اذا دار الزمان على حروف ببسم الله والمهدي قام ويخرج بالحطيم عقيب صوم الا فاقره من عندي سلاما. اس شعر کا ترجمہ یہ ہے: جب یہ زمانہ، جب یہ وقت بسم اللہ کے 19 حروف پر گردش کرے گا تو امام مہدی تشریف لائیں گے. سبحان اللہ. اور وہ حتیم کعبہ میں آئیں گے. اور وقت کون سا ہوگا؟ یہ شام کا وقت ہوگا. اور فرماتے ہیں اے سننے والے، اے میری عبارتوں کو پڑھنے والے، جب تو ان سے ملاقات کرے گا تو میری طرف سے انہیں سلام پیش کرنا. تو اعلیٰ حضرت نے علم جفر کے سہارے سے یہ نکالا کہ 19ویں صدی ہوگی. وہاں جو بیٹھے تھے لوگ، ان میں سے کسی نے پوچھا حضور یہ آپ علم جفر کے ہی سہارے سے بتا رہے ہیں نا؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں. پھر دھیمی آواز میں ان سے کہا جناب آم کھائیے پیڑ مت گنیے. کیا بات. تو اللہ والوں کو جو ہے قیامت کا علم ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے سے. ماشاء اللہ آپ نے حضور ابھی بتایا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ایگزیکٹ سمے، کس وقت، کس پیریڈ میں اور کس سال میں قیامت آئے گی یہ بیان نہیں فرمایا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے وہ ایگزیکٹ سمے ہمیں نہیں ارشاد فرمایا. مگر آج جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے اس طرح کے لوگ دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ کچھ کیلکولیشن کر کے سال بھی بتا رہے کہ کب قیامت آئے گی اور کتنے سال ابھی قیامت کو باقی ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. تو حضور اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یعنی آپ کے حساب سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کو بھی کتنے سال باقی ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کی تیاری ہم کتنی کر رہے ہیں. ہماری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے. ہمارے اعمال کس طرح ہیں، ہم گناہوں سے کتنا بچ رہے ہیں، ہماری توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کیلکولیشن کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی معلومات اس کے پاس ہو. اور ان کی روشنی میں، جس طرح میں نے بیان کیا کہ کافی علماء نے کیلکولیشنز کی ہیں، لیکن ایسا شخص ہے جس کے پاس قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، نہ وہ حرام حلال کی تمیز رکھتا ہو، بیسک بنیادی باتیں جو ہے اسلام کی وہ نہیں جانتا ہو، اور وہ کیلکولیشن میں پڑ جائے اور وہ حساب کتاب کر کے کسی نتیجے پر پہنچ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے خطا میں پڑنے کا بہت زیادہ امکان ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی سننا بھی نہیں چاہیے اور ایسے لوگوں کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے، بلکہ ان سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے. تو جو عوام اہل سنت ہے، جو مسلمان ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ علماء ہی کی بات سنیں. جو سنی مفتیان کرام ہیں، سنی محققین ہیں، اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں، انہی کی باتیں سنیں. ورنہ دوسری طرف اگر جائیں گے تو وہاں خطا کا، گمراہی کا بہت زیادہ امکان ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. مولانا بلال صاحب، جیسا کہ آج کا ہمارے پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے ایونٹس بیفور قیامہ، قیامت سے پہلے جو واقعات پیش آئیں گے، یہ آج ہم اپنی آڈینس کو انشاءاللہ تفصیلی طور پہ ہم بتائیں گے. یہ رہنمائی فرمائیں کہ کون کون سے واقعات قیامت سے پہلے پیش آئیں گے. اس میں سے کچھ میجر بھی ہوں گے، کچھ مائنر بھی ہوں گے، کچھ علامات جو ہے وہ بڑی ہوگی، کچھ چھوٹی ہوگی، اور کیا ایسی بھی کچھ نشانیاں ہیں قیامت کی جو آلریڈی ظاہر ہو چکی ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. قیامت کی بہت ساری علامتیں ہیں، کچھ چھوٹی علامتیں ہیں، کچھ بڑی علامتیں ہیں. تو علماء کرام نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. علامات صغرا یعنی چھوٹی چھوٹی علامتیں، علامات کبرا بڑی علامتیں، اور تیسری وہ علامات جو بالکل قیامت سے قریب ہوں گی، بالکل قریب ہوں گی. یعنی بڑی علامات
ظاہر ہونے کے بعد بالکل قیامت سے قریب جو علامتیں ہوں گی وہ تیسری کیٹیگری میں ہیں۔ ٹھیک ہے، علامات صغرا یعنی چھوٹی علامتیں کون کون سی ہیں؟ تو اس کے حوالے سے بہت ساری احادیث میں چھوٹی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کا ہونا باقی ہے۔ ٹھیک ہے، چند مثالیں میں بیان کرتا ہوں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسجدیں عالی شان تعمیر ہوں گی۔ جی یہ نشانی تو پوری ہو گئی ہے، جی ہم دیکھ رہے ہیں اتنی عالی شان مسجدیں بنتی ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ مسجدیں عالی شان تو ہوں گی لیکن نمازیوں سے خالی ہوں گی۔ اللہ، آپ دیکھیے فجر میں نمازیوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ جی جی ظہر عصر میں تو لوگ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، مغرب میں سارے آ جاتے ہیں، پھر عشاء میں پھر کم ہو جاتے ہیں، لیکن وہی جب جمعہ آتا ہے تو مسجد پوری بھر جاتی ہے۔ تو لوگ تو وہیں ہیں نا، جی، وہیں کے لوگ آ رہے ہیں۔ صحیح ہے، تو پتہ یہ چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانی بیان فرمائی جی کہ مسجدیں عالی شان تو بنیں گی لیکن نمازیوں سے خالی ہوں گی، یہ بھی نشانی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک نشانی سرکار نے یہ بیان فرمائی کہ قرب قیامت مسجدوں میں گانے باجے بجائے جائیں گے۔ اللہ، اس کی صورت ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر ایسا تو نہیں ہوتا کہ مسجدوں میں کوئی ڈرمز لے کر آ جائے، کوئی جو نا میوزیکل انسٹرومنٹ لے کر آ جائے، ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن موبائل فون ہمارے پاس ہے۔ جی ہر شخص کے پاس موبائل فون ہے اور اس میں میوزیکل رنگ ٹونز رکھتے ہیں لوگ، اور مسجدوں میں سائلنٹ نہیں کرتے، اور مسجد میں جو ہے نا وہ بج رہی ہوتی ہے، جماعت کے دوران بھی بجائے، جماعت کے دوران بعض اوقات بج رہی ہوتی ہے، تلاوت کرنے والا آزمائش میں پڑ جاتا ہے اور بہت سارے حرج پیدا ہو جاتے ہیں۔ جی جی اس کے علاوہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہالت کی کثرت ہوگی، جی ہر طرف جہالت کا دور دورہ ہوگا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ، علم اٹھا لیا جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کے سینوں سے علم اٹھا لیا جائے گا، جی بالکل وہ علماء علم سے کورے ہو جائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ دھیرے دھیرے علماء ختم ہوتے چلے جائیں گے، یعنی علماء ہی ختم ہو جائیں گے جی اس دنیا سے۔ جی تو یہ نشانی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نشانی ابھی پائی نہیں جا رہی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ابھی الحمدللہ علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ جہالت کی ایسی کثرت ہوگی کہ لوگ علماء کو چھوڑ کر جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جی اذا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ یہ لوگ جو ہیں جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے۔ جی اچھا ہوگا کیا؟ سردار بنائیں گے، ان سے رہنمائی لیں گے، ان سے پوچھیں گے، شرعی مسائل پوچھیں گے، دین کی باتیں پوچھیں گے، تو اب وہ تو ہیں جاہل، جی اب جواب درست تو دیں گے نہیں، جی تو وہ کیا کریں گے؟ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جی تو بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے۔ اللہ، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یعنی وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ نشانی بھی ہمارے درمیان پائی جا رہی ہے۔ جی سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیے ہر شخص مائک پر آ گیا ہے اور ہر شخص قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے، ہر شخص حدیث کی تشریح کر رہا ہے، فقہی مسائل بیان کر رہا ہے، حالانکہ نہ اس کی وہ تعلیم ہے، جی حالانکہ نہ اس نے اس کا علم حاصل کیا باضابطہ، بس تفسیر بالرائے ہو رہی ہے، حدیث کی شرح اپنے من سے ہو رہی ہے۔ جی تو یہ نشانی تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری نشانیاں ہیں، جیسے والدین کی نافرمانی کرے گی اولاد، یہ نشانی بھی لگتا ہے کہ پائی جا رہی ہے، کیونکہ دنیا کی ایک تعداد ہے جس میں لوگ اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتے، ان سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر کئی ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح ایک نشانی ہے کہ جوتے کا تسمہ بولے گا، کوڑا بولے گا۔ تو بعض لوگوں نے اس کی تعبیر کی ہے کہ بھائی یہ جو ایئر فونز استعمال کرتے ہیں ہم یہی ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو اپنے معنی پر ہی رکھا جائے، اور قیامت سے قریب جو ہے وہ جس طرح بھی ظاہر ہو اس طرح ظاہر ہوگی۔ اچھا، یہ تھی علامات صغرا جن کو ہم چھوٹی نشانیاں کہتے ہیں، اور جن میں سے بہت ساری ہو چکی اور بہت ساری ہونی باقی ہے۔ یہ تھی چھوٹی علامتیں۔ اب ہیں بڑی علامتیں جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کون کون سی نشانیاں ہیں؟ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ٹھیک ہے، مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ جی نارملی سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ایسٹ سے طلوع ہوتا ہے، لیکن اس وقت ویسٹ سے طلوع ہوگا، یہ قیامت کی بڑی نشانی۔ اسی طرح امام مہدی کا ظہور، امام مہدی کا ظہور یہ بڑی نشانی ہے۔ پھر دجال کا خروج، دجال نکلے گا۔ پھر دابۃ الارض، جی دابۃ الارض یعنی یہ ایسا جانور ہے جو فصیح و بلیغ عربی زبان میں کلام کرے گا، جی ہوگا جانور لیکن عربی زبان میں کلام کرے گا، جی اور یہ مکہ المکرمہ میں کوہ صفا، صفا نامی پہاڑی ہے، وہاں سے یہ ظاہر ہوگا، یہ بھی بڑی علامت ہے۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کا نکلنا، جی یاجوج ماجوج ایک بہت ہی وحشت ناک قوم ہے
اس کا نکلنا یہ بھی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ تشریف لائیں گے تو آپ کا آنا بھی یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ ماشاء اللہ جی۔ اب اس کے بعد جو نشانیاں آتی ہیں جو بالکل قیامت سے قریب ہوں گی، وہ نشانیاں چند بیان کی جاتی ہیں کہ اس وقت ہر طرف ظلم ہی ظلم ہوگا اور کوئی دین پر چلنے والا نہیں ہوگا، اور ایک ایسی ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس سے سارے ایمان والے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ یہ بالکل قیامت سے قریب کی نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ نے ابھی قیامت کی نشانیاں حضور بیان کی، آپ نے کہا حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا میں نازل ہوں گے، یاجوج ماجوج جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، اس کے علاوہ دجال کا ظہور ہوگا۔ تو یہ جو آپ نے جو علامات بیان کی ہے، جو یہ قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں، تو اس کا سیکوینس کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا، پھر دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے، ماشاء اللہ دجال کو ختم کریں گے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، جی، یاجوج ماجوج نکلیں گے، وہ پوری دنیا میں فساد پھیلائیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج ہلاک ہوں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا، اچھا، پھر امام مہدی کے انتقال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں رہیں گے، پھر آپ کا وصال ہوگا، آپ کو مدینہ شریف میں دفنایا جائے گا، جی پھر اس کے بعد آخری کے مراحل آ جائیں گے اور قیامت بالکل قریب ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ نے یہ سیکوینس بیان کی، یہ ترتیب بیان کی۔ اب اگر یہ ساری باتیں ماشاءاللہ جس طرح آپ نے ترتیب بیان فرمائی، اس کو تھوڑا ہم ڈیٹیل میں اگر ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیدنا امام مہدی کی۔ امام مہدی کے تعلق سے بہت ساری باتیں جو ہے وہ آج کل سوشل میڈیا پر جو ہے بیان کی جاتی ہیں، تو اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، آپ جو ہے وہ اس کے تعلق سے ہمیں رپلائی عطا فرمائیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک تعداد ہے لوگوں کی جو یہ مانتی ہے کہ ایک دور ہوگا جس میں لوگ ہدایت پر ہوں گے اور لوگ جو ہے بہت زیادہ نیکیوں کی طرف گامزن ہوں گے، اس میں برائیاں نہیں ہوگی، اس میں جو ہے وہ گناہ نہیں ہوں گے۔ تو ایسے دور کو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ہدایت کا دور کہتے ہیں، اور مہدی جو ورڈ ہے یہ ہدایت سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مہدی کوئی انسان نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جو دور ہے، وہ جو پیریڈ ہے جس میں لوگ ہدایت پر ہوں گے، ایکچول میں مہدی اسی کو جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ وہ پیریڈ کو جو ہے وہ مہدی کہا جاتا ہے۔ مہدی کوئی انسان نہیں ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، یہ بالکل غلط نظریہ ہے، بالکل غلط عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ وہ انسان ہوں گے، وہ میری نسل سے ہوں گے، ٹھیک ہے، سادات میں سے ہوں گے، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ وہ انسان ہوں گے، وہ میری نسل سے ہوں گے، سادات میں سے ہوں گے، تو اب سرکار کے مقابل میں کسی کی بات ایک مسلمان نہیں مان سکتا۔ جی تو امام مہدی نہ کسی دور کا نام ہے، نہ ہدایت دینے والے کسی دور کا نام ہے، نہ کوئی ایسی طاقت کا نام ہے، بلکہ امام مہدی ایک انسان ہے۔ اچھا، جی ہاں، امام مہدی کے تعلق سے آج جو ہے وہ بہت ساری باتیں جو ہے وہ ڈسکس ہوتی رہی ہیں، اور کیونکہ حدیث میں جو ہے وہ آپ کے تعلق سے کچھ نشانیاں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اب وہ ایک آدھ نشانی یا دو تین نشانی کسی میں پائی جاتی ہے تو وہ یہ کلیم کر بیٹھتا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں۔ تو مہدی ہونے کا کلیم کرنے والے لوگ آپ کو بہت اس دور میں مل جائیں گے۔ تو اس دور میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کیا امام مہدی آ چکے ہیں، یا امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، کب آپ تشریف لائیں گے؟ اس کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے حدیثوں میں بیان فرمائی۔ حضرت امام ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا، اس کا نام ہے القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر۔ اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 63 نشانیاں بیان فرمائی حضرت امام مہدی کی، جو حدیث پاک میں بیان ہوئی ہیں۔ تو اتنی واضح علامتیں ہیں کہ کوئی اگر ان نشانیوں کو دیکھے تو وہ بآسانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جناب جو دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ امام مہدی ہو ہی نہیں سکتی۔ جی ایک دو نشانی دیکھ کر آپ فائنل فیصلہ کرنا، اچھا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ سرکار نے اتنا واضح کر دیا کہ کسی بھی انسان کو امام مہدی کے حوالے سے شک نہیں ہوگا، الا ماشاء اللہ بالکل جو کم لوگ ایسے ہوں گے جن کی قسمت میں ہی گمراہی لکھی ہوگی تو وہ امام مہدی پر ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ان کے علاوہ پوری دنیا ان کو مانے گی، کیونکہ ساری علامتیں پائی جا رہی ہوں گی
تو کسی شخص کا بھی دعویٰ کر دینا ایک دو علامتوں کو دیکھ کر یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. ایکچولی جو ہے وہ آج جو ہے نا اس قدر لوگ کیوریس ہیں حضرت امام مہدی کو لے کر، دجال کو لے کر، کہ آج کسی کو بھی جو ہے وہ امام مہدی کہہ رہے ہیں، کسی کو بھی دجال بنا دے رہے ہیں. تو آج کے اس دور میں اس طرح کی جو باتیں لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ تو جو ہے وہ اس طرح کے خواب بھی بیان کر دیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں میں نہیں کلیم کرتا کہ میں مہدی ہوں، بٹ ان کے آس پاس جو چیلے چپاٹے ہیں وہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں ہمارے حضرت جو ہے وہ یہ مہدی ہیں. تو حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو آپ کا ظہور کیسے ہوگا؟ لوگ کس طرح سے پہچانیں گے؟ کیا یہ درست ہے کہ ہم جو ہے وہ ابھی سے ان پر ایمان لے آئے، ابھی سے جو ہے وہ ہم ان کو فالو کریں، ہمارا شمار جو ہے پہلے فالوورز میں ہوگا، پہلے اقتدا کرنے والے میں ہوگا، یا اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، رائٹ ٹائم کا ہمیں جو ہے وہ انتظار کرنا چاہیے؟ کیا اس کے لیے ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام مہدی پر ہمارا ایمان ہے بے شک. کہ امام مہدی اللہ کے ولی ہوں گے. یہ بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو کام دیا گیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو ان کو آنے دیجئے، ان کو زبردستی لانے کی کوشش مت کیجیے. ٹھیک ہے. میں کچھ تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام مہدی کی جو علامتیں علماء نے بیان فرمائی ہے احادیث کی روشنی میں، وہ کیا علامتیں ہیں. آپ ان علامتوں کو دیکھیے اور آپ جو ہے خود فیصلہ کیجیے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں، ان میں سے چند میں بیان کرتا ہوں. ابھی میں آپ کو بیان کروں گا امام مہدی کی کیا کیا علامتیں ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے چند ایسی علامتیں جو کسی کے اندر فی الحال نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے. اور دیگر علامتیں امام ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زبردست کتاب لکھی ہے. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی مفصل کتاب لکھی ہے العرف الوردی کے نام سے. اس میں بھی آپ نے تفصیلاً ذکر فرمایا امام مہدی کی کیا کیا علامتیں ہیں. ان علامتوں کو دیکھ کر ہم بآسانی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ امام مہدی ہے کہ نہیں ہے. اسمہ محمد، ان کا نام محمد ہوگا. تو مہدی کیا ہے؟ مہدی یہ ان کا لقب ہے. اچھا، نام نہیں ہے؟ یہ ان کا نام نہیں ہے. ٹھیک. مہدی ان کا لقب ہے، نام ان کا محمد ہوگا. اسم ابی ہی کاسمی ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی. ان کے والد کا نام حضور کے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ. محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا. کیا بات. ٹھیک ہے. ان کی والدہ کا نام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے نام پر ہوگا، سبحان اللہ، یعنی آمینہ نام ہوگا. یعنی والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمینہ. اور یہ کن کی نسل سے ہوں گے؟ من اہل البیت، یہ اہل بیت میں سے ہوں گے. اہل بیت میں سے کن سے؟ من ولد الحسن ابن علی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے. اچھا، سادات میں سے ہوں گے. آپ کی ولادت مکۃ المکرمہ میں ہوگی. آپ عربی النسل ہوں گے. آپ کا رنگ کیسا ہوگا؟ لونہ لون عربی، آپ کا رنگ عربیوں جیسا ہوگا. اچھا، آپ کی چہرے کی خوبصورتی کس طرح ہوگی؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اجل الجبہہ، یعنی خندہ پیشانی والے ہوں گے، خوبصورت بڑی پیشانی والے ہوں گے. اچھا، ناک کیسی ہوگی؟ اقن الانف، پتلی اور بلند ہوں گی. اچھا، فی خدہ الایمن خال اسود، ان کے دائیں جانب جو گال ہوگا اس پر ایک کالا سا تل ہوگا. افرق الثنایا، آپ کے دونوں دانتوں کے بیچ میں باریک سی خلا ہوگی، باریک سا گیپ ہوگا. اچھا، یہ ساری چیزیں ہوں گئی. اچھا، ان کے علاوہ مزید چیزیں، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم دین ہوں گے. علماء میں بھی کیٹیگریز ہیں، عالم سے بڑا فقیہ ہوتا ہے، فقیہ میں بھی کئی درجے ہیں. تو سب سے ہائیسٹ لیول کا جو فقیہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مجتہد مطلق، جیسا امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور ان کے علاوہ دیگر. تو مجتہد مطلق وہ ہوتا ہے جو سب سے ہائیسٹ مرتبے کا عالم دین ہوتا ہے. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد کی بات چل رہی ہے. تو امام مہدی مجتہد مطلق ہوں گے. وہ فقہ حنفی، فقہ شافعی کسی کو فالو نہیں کریں گے، بلکہ ان کا اپنا اجتہاد ہوگا، ان کی اپنی فقہ ہوگی. ماشاءاللہ، اتنے بڑے عالم دین ہوں گے. اب ظاہر سی بات ہے جب اتنا بڑا کوئی عالم ہو تو وہ کیا عربی کی گرامر سے ناواقف ہوگا؟ کیا قرآن و حدیث کی تعلیم سے ناشنا ہوگا؟ نہیں، بلکہ وہ عربی کا ماہر ہوگا، فصیح ہو، بلیغ عربی سمجھتا ہوگا، بولتا ہوگا، پڑھتا ہوگا، اور قرآن حدیث کا ماہر ہوگا، اصول دین، اصول فقہ، اصول حدیث کا ماہر ہوگا، بہت بڑا محدث ہوگا اور دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہوگا اتنے بڑے مرتبے پر. اچھا، یہ ہو گئی ظاہری تعلیم، ظاہری علوم،
علوم شرعیہ. اب باطنی علوم میں آپ کو کتنی مہارت ہوگی؟ جی اللہ اکبر. وہ اتنے بڑے فقی ہونے کے ساتھ ساتھ، مجتہد مطلق ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوں گے. آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم ہیں کس زمانے تک کے اولیاء کے؟ جی امام مہدی سے پہلے پہلے جتنے اولیاء ہیں، جتنے ابدال ہیں، اور ان کے اوپر جو غوث ہیں، ان غوثوں کے غوث اعظم ہیں جی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی اور غوث اعظم سے پہلے جو غوثیت کبریٰ پر جو فائز تھے وہ امام حسن تھے. جی اور غوث اعظم امام مہدی سے پہلے پہلے تک کے غوث اعظم ہیں. جی اور امام مہدی جب تشریف لائیں گے اور آپ سے لے کر آپ کے بعد قیامت تک اس زمانے کے جتنے اولیاء ہوں گے، جی ان سے اوپر جو ابدال ہوں گے، ان سے اوپر جو اغواس ہوں گے غوث، جی ان غوثوں کے بھی اوپر ہوں گے، یعنی وہ اس زمانے کے غوث اعظم ہوں گے. اتنا بڑا مرتبہ ہوگا ان کا، اپنے زمانے کے غوث اعظم ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر. جی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، جی نبی سے بڑھ کر کوئی غیر نبی ہو نہیں سکتا. تو اتنے بڑے مرتبے پر وہ فائز ہوں گے.